الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر جمعے کے دن 100 بار درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عوامی نیوز HD کی جانب سے شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ یہ سیزن 3 ہے۔ مختلف اسکولوں کے طلبہ و طالبات ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں۔ شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا مقصد طلبہ و طالبات کو علم دین سے بہراور کرنا ہوتا ہے، علم دین کی روشنی، تاکہ بچوں کے سینوں میں اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے طلبہ کے سینوں میں راسخ ہو جائے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے اور ثواب پانے کے لیے اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ مسلسل تیسرا سیزن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کرنے والوں کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس 3 ٹیمیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جناح پبلک اسکول ہے، قائد اعظم رینجر اسکول ہے اور شاہ عبداللطیف پبلک اسکول کے طلبہ و طالبات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے تلاوت اور نعت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ ننھی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دف بجاتی تھی، جناب پاک کی جانب اشارے کر کے کہتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا حبیب کبریا اہلا وسہلا مرحبا، مصطفیٰ مجتبیٰ اہلا وسہلا مرحبا، آمینہ کے دل ربا اہلا وسہلا مرحبا، اے حلیمہ کے پیا اہلا وسہلا مرحبا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق
كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم تینوں ٹیموں سے ان کا تعارف سنیں گے۔ تمام ٹیمیں اپنی اپنی باری پر اپنا نام بتائیں گے اور اپنے اسکول کا نام بتائیں گے۔ ہم جناح پبلک اسکول سے شروع کرتے ہیں۔ بیٹا اپنا نام بتائیں، اسکول کا نام بتائیں۔ میرا نام ایمن ہے، میرے والد کا نام عبدالستار ہے، میرے اسکول کا نام جناح پبلک اسکول کی۔ میرا نام ایمن ہے، میرے والد کا نام محمد افروز ہے، جناح پبلک۔ میرا نام منالا خان ہے، میں 3 کلاس میں پڑھتی ہوں، میرے اسکول کا نام قائد اعظم رینجرز ویلفیئر اسکول ہے۔ میرا نام حبیبہ ہے، میں 3 کلاس میں پڑھتی ہوں، میرے اسکول کا نام قائد اعظم۔ میرا نام بشارت ہے، میرے ابو کا نام محمد صادق ہے، میرے اسکول کا نام شاہ عبداللطیف ماڈل پبلک اسکول۔ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہے جناح پبلک اسکول، قائد اعظم رینجرز اسکول اور شاہ عبداللطیف پبلک اسکول کھائی۔ تو پہلا سوال ہم کرنے جا رہے ہیں جناح پبلک اسکول کی ٹیم سے۔ یہ ہمیں بتائیں گے ایمان کی کتنی شاخیں ہوتی ہیں؟ ایمان کی 70 سے گنا زیادہ شاخیں ہیں۔ ماشاءاللہ، جواب ان کا درست ہے۔ ایمان کی 70 سے بھی زائد شاخیں ہوتی ہیں۔ ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اب ہم سوال کرنے جا رہے ہیں قائد اعظم رینج اسکول کی ٹیم سے۔ یہ ہمیں بتائیں گے طہارت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ سے مراد وضو اور طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے۔ جواب ان کا بالکل درست ہے۔ شاہ عبداللطیف پبلک اسکول سے ہم پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے وقت کتنے صحابہ کرام قرآن پاک کے مکمل حافظ تھے؟ 22 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ 22 صحابہ کرام اس وقت حفاظ تھے۔ جواب ان کا بھی درست ہے۔ جناح پبلک اسکول کی ٹیم سے دوسرا سوال کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے کتے کے لعاب کا کیا حکم ہے؟ کتے کا لعاب ناپاک ہے۔ کتے کا لعاب ناپاک ہوتا ہے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ قائد اعظم رینجرز پبلک اسکول کی ٹیم ہمیں بتائے گی 5 نمازوں کی اذان و اقامت کا جواب دینے پر مردوں کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 3 کروڑ 24 لاکھ۔ جی ہاں، کروڑوں کی تعداد میں نیکیاں ملتے ہیں اس خوش نصیب مرد مسلمان کو جو اذان و اقامت کا جواب دے۔ ان کا جواب بالکل درست ہے۔ شاہ عبداللطیف پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا سوال ہے پہلے راؤنڈ کا۔ یہ ہمیں بتائیں گے نماز کا چور کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز میں بدترین چور ہے جو اپنے نماز میں چوری کرے، اور عرض کی گئی ہے یا رسول اللہ نماز میں چور کون ہے؟ وہ جو اپنی اور رکوع اور جو سجدہ نہ کرے۔ جس طرح مال کا چور ہوتا ہے اس طرح نماز کا چور بھی ہوتا ہے، اور نماز کا چور وہ ہے جو اپنی نماز درست نہ پڑھے، یعنی رکوع اور سجود درست نہ کرے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز سیکھ کر پڑھا کرے۔ جناح پبلک اسکول کی ٹیم سے پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے۔ یہ ہمیں بتائیں گی طویل قیام کرنا افضل ہے یا زیادہ رکعتیں پڑھنا؟ طویل قیام کرنا افضل ہے یا زیادہ رکعتیں پڑھنا؟ غلطی ہو گئی ہے جناح پبلک اسکول کی ٹیم سے، کوئی بات نہیں۔ رینجرز اسکول کی ٹیم سے اب ہم تیسرا سوال کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے نماز کی کتنی اور کون کون سی شرائط ہوتی ہیں؟ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5
نیت نمبر 6 تکبیر تحریمہ. 6 شرائط ہوتی ہیں نماز کی: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. شاہ عبداللطیف پبلک اسکول کی ٹیم سے پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے: مکروہ اوقات کتنے اور کون سے ہیں؟ مکروہ اوقات 3 ہیں. 1 طلوع سے لے کر 20 منٹ بعد. 2 غروب آفتاب سے لے کر 20 منٹ پہلے. 3 نصف النہار یعنی ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک. 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے. انہوں نے جواب درست دے دیا ہے. چوتھا سوال ہے جنا پبلک اسکول کی ٹیم سے پہلے راؤنڈ کا. یہ ہمیں بتائیں گے وہ کون سی جگہ ہے جہاں کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر یا خانہ کعبہ کے اندر جس طرف بھی متوجہ ہو نماز پڑھنا جائز ہے. دوسری غلطی ہوئی ہے جنا پبلک اسکول کی ٹیم سے. قائد اعظم رینجرز پبلک اسکول کی ٹیم سے اب ہم سوال کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے وہ کون سی زمین ہے جس سے تیمم تو نہیں کر سکتے لیکن وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایسی نجس زمین جو دھوپ یا ہوا سے پاک ہو گئی ہو، اس پر مصلی بچھائے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں. جی ہاں، ایسی ناپاک زمین جو دھوپ سے یا ہوا کے لگنے سے خشک ہونے کے بعد پاک ہو گئی ہو اس پر مصلی بچھائے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسی زمین سے بھی تیمم کرنا جائز نہیں. جواب ان کا درست ہے. شاہ عبداللطیف پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم ان پہلے راؤنڈ کا چوتھا سوال کرنے جا رہے ہیں. استلام سے کیا مراد ہے؟ استلام سے مراد حجر اسود کو چومنا. حجر اسود طواف کرنے کے بعد ایک پتھر کو چوما جاتا ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، اور اس سے استلام کرنے سے مراد چومنے ہی کا درجہ پاتے ہیں. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. جنا پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم پہلے راؤنڈ کا آخری سوال کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے احادیث مبارکہ کے سب سے پہلے مجموعے کا نام بتائیں. حدیث مبارک کے پہلے محبوبی کا نام صادق ہے. صادقیہ وہ پہلا مجموعہ ہے حدیث کا جو سب سے پہلے جمع ہوا. جاؤ انہوں نے درست دے دیا ہے. رینجرز قائد اعظم رینجرز اسکول کی ٹیم سے ہم پہلے راؤنڈ کا آخری سوال کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے حلف الفضول کسے کہتے ہیں؟ نبوت سے قبل جنگ فجار کے بعد جو معاملہ ہوا اسے حلف الفضول کہتے ہیں. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. شاہ عبداللطیف پبلک اسکول کی ٹیم سے پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہے. یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طہارت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ طہارت نصف ایمان ہے. جی ہاں، صفائی یعنی طہارت آدھا ایمان ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. پہلے راؤنڈ کا اختتام ہوا ہے. پہلے راؤنڈ کے اختتام پر جنا پبلک اسکول کی ٹیم سے 2 غلطیاں ہوئیں. اس کے علاوہ قائد اعظم رینجر اسکول اور شاہ عبداللطیف پبلک اسکول کی ٹیموں نے اپنے سارے سوالات کے جواب دے کر مکمل پوائنٹس حاصل کر لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن ہے. عوامی نیوز HD کی جانب سے سیزن 3 کے مقابلے ہو رہے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ 3 ٹیمیں موجود ہیں. پہلے راؤنڈ اختتام پذیر ہوا تھا، اس میں جنا پبلک اسکول کی ٹیم سے 2 غلطیاں ہوئی تھی. دوسرے راؤنڈ کا آغاز ہوتا ہے. پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں جنا پبلک اسکول کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں گے اللہ کے حکم سے کون سے فرشتے رزق تقسیم کرنے کے ذمہ دار ہیں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا نام ہے جن کی ڈیوٹی یہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا رزق بندوں میں تقسیم کرتے ہیں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے.
قائد اعظم رینجرز پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے، کیا اذان ہو جانے کے بعد بھی اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ اگر باوقت اذان جواب نہ دیا اور زیادہ دیر نہ گزری ہو تو جواب دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر اذان دیے زیادہ وقت نہ گزرا ہو تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ شاہ عبداللطیف پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے اذان کی ابتدا کب ہوئی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا نام بتائیے۔ اذان کی ابتدا ہجرت کے پہلے سال اسلام میں سب سے پہلے مؤذن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہیں۔ جواب ان کا درست ہے۔ قائد اعظم جناح پبلک اسکول کی ٹیم سے اب ہم دوسرا سوال کرنے جا رہے ہیں، دوسرے راؤنڈ کا۔ یہ ہمیں بتائیں گے اسلام کا اولین تبلیغ کا مرکز کس کا گھر تھا؟ اسلام کا اولین تبلیغ کا مرکز کس کا گھر تھا؟ اسلام کا تبلیغ گھر حضرت رقم بن رقم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ قائد اعظم رینجرز پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے بیت المقدس کا عبرانی نام بتائیے۔ بیت المقدس کا عبرانی نام یروشلم ہے۔ یروشلم وہ نام ہے جو بیت المقدس کا عبرانی نام ہے۔ جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے۔ شاہ عبداللطیف پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں، دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے سفر معراج کے دوران بیت المقدس میں جہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم براق سے اترے اور جہاں براق کو باندھا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس جگہ کو البراق کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کو بھی البراق کہتے ہیں۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ جناح پبلک اسکول کی ٹیم سے دوسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس رنگ کے لباس کو پسند فرماتے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کا لباس بے حد پسند کرتے تھے۔ سفید رنگ کا لباس ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس ہے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ قائد اعظم رینجرز پبلک اسکول کی ٹیم ہمیں بتائے گی بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی کا جھوٹا مکرو ہے۔ جو چیزیں گھر میں پالی جاتی ہیں اگرچہ وہ حلال بھی نہ ہو ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے۔ شاہ عبداللطیف پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے تلاوت قرآن کے دوران اگر اذان شروع ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جب اذان ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سلام اور کلام اور جواب اور سلام تمام کا موقوف کر دیجیے، یہاں تک کہ تلاوت اور قرآن بھی اور اذان کو غور سے سنیے اور جواب دیجیے اور اقامت بھی اس طرح کیجیے۔ اذان شروع ہونے کے بعد اگرچہ بندہ تلاوت کر رہا ہو تو تلاوت کو بھی موقوف کرنا ہے، سلام و کلام جواب سلام تمام موقوف کر کے اذان کا جواب دینا ضروری ہے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ جناح پبلک اسکول کی ٹیم سے اب ہم سوال کرنے جا رہے ہیں، دوسرے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہے، کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اذان دینا ثابت ہے؟ کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اذان دینا ثابت ہے؟ جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں اذان دینا ثواب ہے۔ سفر میں اذان دینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ قائد اعظم رینجرز پبلک اسکول کی ٹیم ہمیں بتائے گی کس نماز میں نیا آنے والا مقتدی شریک نہیں ہو سکتا؟ کس نماز میں نیا آنے والا مقتدی شریک نہیں ہو سکتا؟
नमाज में क़याम तवील होना कसरत रकात से अफजल है। غلطی ہو گئی ہے، اگر فرض چھوٹ جانے کے علاوہ کسی سبب سے نماز باجمع دہرائی جا رہی ہو تو نیا آنے والا مقتدی اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ قائد اعظم رینجرز پبلک اسکول سے غلطی ہو گئی۔ شاہ عبداللطیف پبلک اسکول سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے کب آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اس کی کوئی صورت بیان کریں۔ اگر نماز پڑھنے والے کی آئی چھینک تو دوسرے نے کہا ہے یا رحمۃ اللہ اور چھینک والے نے کہا آمین تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ چھینک کا جواب دینے پر آمین کہنے کی صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ جناح پبلک اسکول کی ٹیم سے اب ہم سوال کرنے جا رہے ہیں، دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے یہ سوال کا جواب درست دے پاتی ہیں یا نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس برگزیدہ صحابی کا نام بتائیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں 13 مرتبہ مسجد نبوی کی امامت کرائی۔ غلطی ہو گئی ہے۔ قائد اعظم رینجرز پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال کرنے جا رہے ہیں، دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے اذان بوقت اذان باتیں کرنے والے کے لیے کیا وعید ہے؟ اذان کے وقت جو شخص اذان کے وقت باتوں میں لگا رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ الامان والحفیظ جو اذان کے وقت بھی باتوں میں لگا رہے برے خاتمے کا سبب ہے، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ شاہ عبداللطیف پبلک اسکول کی ٹیم سے دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال ہے، اللہ تعالیٰ کیسی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جو رکوع اور سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ جو رکوع اور سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے اس نمازی کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ یوں شاہ عبداللطیف پبلک اسکول کھائی کی ٹیم نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے، یہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ جناح پبلک اسکول کی ٹیم سے بھی غلطیاں ہوئی، قائد اعظم رینجرز پبلک اسکول کی ٹیم سے دوسرے راؤنڈ میں ایک غلطی ہوئی، اور بغیر کوئی غلطی کے شاہ عبداللطیف پبلک اسکول کھائی اس مقابلے کی فاتح ہے اور یہ اگلے مقابلے کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ بہرحال جو بچے پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی دل چھوٹا نہ کریں، علم دین حاصل کرتے رہا کریں، خوب تیاری کرتے رہیں۔ ظاہر ہے کچھ ٹیموں نے پیچھے رہ ہی جانا ہے، آپ بھی ہرگز حوصلہ نہ ہاریں اور آخرت کے امتحان کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید خبرن ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।